توبہ کے غسل سے اپنے دامن کو گناہوں سے دھو ڈالیے۔ والدین کی بہترین خیرخواہی اولاد کی دین و تعلیم و تربیت ہے۔ خوف خداوندی سے نکلا ہوا آنسو کا ایک قطرہ آتش دوزخ کو بجھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک 99 ناموں کو یاد کرنے پر جنت کی بشارت ہے۔ اللہ کا خوف حکمت کی بنیاد ہے۔ دین کو باقاعدہ سیکھیے کہ اس سے دنیا پرسکون بن جائے گی۔ انسانیت کا کمال یہی ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے اور مخلوق خدا اس کی اذیت سے محفوظ رہے۔ نماز سیکھیے، سب سے اول روز محشر اسی کا سوال ہوگا۔ اگر دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر لیں تو تم ان میں صلح کرا دو۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر آج 100 سالہ طاعت بے ریا۔ خود کو ماحول میں ڈھالنے سے بہتر ہے کہ ماحول کو اسلامی طریقہ پر ڈھال لیا جائے۔ حج کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے تو غیب سے اسباب بن جاتے ہیں۔ احادیث میں استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے بارے میں سخت وعیدیں ہیں۔ وضو شیطان کی شر سے بچنے کے لیے مضبوط ڈھال ہے۔ ہر ایک سے تواضع کے ساتھ پیش آؤ، کبھی جھگڑوں کی نوبت نہ آئے گی۔ جو پیمانے شریعت کے ہم نے توڑے، جو لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے۔ مومن کے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو بے حد خوشی ہوتی ہے، لہٰذا ہر وقت توبہ کرتے رہیں۔ سودی بینکاری نظام نے مال کی خیر و برکت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ قرآن دستِ انقلاب ہے جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت کی فلاح پائی جا سکتی ہے۔ تندرستی 1000 نعمت ہے جس کی قدر نہایت ضروری ہے۔ والدین کی نافرمانی کی سزا نقد دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ تعجب ہے اس پر جو حساب کو حق جانتا ہے اور پھر بھی مال جمع کرتا ہے، یعنی ناجائز طریقے سے۔ اعتدال کے ساتھ کھایا پیا جائے تو ہر حلال غذا نعمت ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ قیامت کے دن تیرا کوئی گریبان نہ پکڑے۔ امت مسلمہ کی دینی اور نظریاتی رہنمائی اہل علم کے ذمہ ہے۔ میدان جنگ کے بعد سب سے زیادہ ظلم عدالتوں میں ہوا ہے۔ موجودہ حالات ہماری بدعمالیوں ہی کا نتیجہ نہیں تو اور کیا ہے؟ حقیقی علم جو دل میں خوف خداوندی پیدا کر دے۔